بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحتانیہ سوم کی عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کی جانب سے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ کئی روز سے جاری ہے، اور اس آن لائن کلاسز میں آپ کا بھی کلاس ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ کی جو عربی میں کتابیں ہیں وہ منہاج العربیہ حصہ دوم ہے۔ ہم پھر اس سبق کو لے کر حاضر ہیں۔ ہمارے سامنے ابھی آپ کا چوتھا سبق ہے منہاج العربیہ کا، اور چوتھا سبق کے اندر اس کا ہیڈ لائن جو ہے ضمائر واحد، یعنی آج کے سبق میں صاحب کتاب ضمیر وہ ضمیر جو واحد میں استعمال کی جاتی ہیں، واحد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اس ضمیر پر بحث کریں گے اور اس پر چند مثالیں دیں گے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ حضرات اس مثالوں کو بغور سمجھیں اور پڑھیں تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ میں نے عزیز طلبہ آپ کے بلیک بورڈ پر لکھ بھی دیا ہے، میں نے لکھا ہے کہ ہوا اور ہیا یہ دو ضمیر ہے۔ جانتے ہیں کہ ہوا کے معنی وہ اور ہیا کا معنی بھی وہ آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے عزیز طلبہ کہ ہوا یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ ہے یا کوئی مرد ہے بڑا، یا اس کو خطاب کرنا ہو یا اس کے بارے میں کچھ بتلانا ہو، ہوا رجل، ہوا رشید یا ہوا حامد، تو وہاں پر اگر کوئی مذکر ہے تو اس کے لیے ہوا کا استعمال کریں گے اور اس کا معنی ہوگا وہ، اور یہ ضمیر ہے کیونکہ اس کے اندر گویا کہ ہوا پوشیدہ ہے۔ ہیا کا معنی بھی وہ ہے، لیکن ہیا کا استعمال ہم مؤنث کے لیے کریں گے۔ ہیا رشید نہیں کہیں گے، ہیا رشیدہ کہہ سکتے ہیں، کیوں کہ یہ مؤنث کے لیے خاص ہے۔ ہیا فاطمہ ٹھیک ہوگا، کیوں کہ یہ مؤنث کے لیے ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ہوا یہ ضمیر جو ہے، جو اسماء اشارہ میں داخل ہے، یہ مذکر کے لیے ہے، اور یہ بھی ضمیر ہے، البتہ یہ مؤنث کے لیے، یعنی مؤنث کی جگہ پر اس کا استعمال ہوگا۔ صاحب کتاب نے ہوا اور ہیا پر چند مثالیں دی ہیں آپ کی کتاب میں۔ سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ ہوا تلمیذن، کہ وہ طالب علم ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہیا تلمیذن، کیوں؟ اس وجہ سے یہ غلط ہو جاتا، کیونکہ جب تلمیذ مذکر ہے تو جب اس کا اسماء اشارہ لائیں گے واحد تو وہ بھی مؤنث ہی لایا جائے گا، اور واحد مذکر کے لیے جو ضمیر لائی جاتی ہے وہ ہوا لائی جاتی ہے، ہیا نہیں لائی جاتی ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے کہا ہوا تلمیذن، آگے کہا ہیا تلمیذتن۔ یہاں پر دیکھیے تلمیذتن مؤنث ہے، لہذا ضمیر بھی اس کی بدل گئی، اب ہوا کے بجائے ہیا آ گیا، کیونکہ ہیا یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے۔ آگے کہا ہوا مسلمن، وہ مسلمان آدمی ہے، وہ ایک مسلمان شخص ہے۔ یہاں پر بھی ہوا کا استعمال ہوا، کیونکہ یہ ہوا مذکر کے لیے ہے اور مسلم یہ مذکر ہے۔ یہ مسلمتن، یہ عورت یا یہ لڑکی جو ہے وہ مسلمہ ہے، یعنی مسلمان عورت کو بولنا ہو اور اس کے لفظ لائیں گے مسلمہ، اور اس سے پہلے ہم ضمیر لائیں گے تو ہم ضمیر کا استعمال ہیا کریں گے، ہوا استعمال نہیں کریں گے۔ کہا اسمہ حمید، اس کا نام حمید ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی اسمہ کے بعد جو ہے وہ بھی ضمیر ہے۔ یہاں پر کہا اسمہ، کہا اسمہ نہیں، کیوں؟ اسمہ جو ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے، اس لیے کہا گیا اسمہ حمید، کہ اس کا نام حمید ہے۔ اسمہ رشیدۃ، اس کا نام رشید ہے، اس کا بھی نام وہی ہوگا، وہی معنی ہوگا، لیکن وہاں پر تھا ہو، یہاں پر ہو گیا ہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، مذکر کی نہیں ہے، اس لیے کہا اسمہ رشیدۃ، اسمہ رشیدۃ نہیں کہا، کیوں؟ غلط ہو جاتا۔ کہا خلقہ طیب، کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ہو کا استعمال ہوا ہے اور یہ مذکر کے لیے ہے۔ خلقہ ایضا طیب، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ یہاں پر اس اشارہ مؤنث کی طرف ہے، اس لیے ضمیر کا استعمال کا مؤنث لایا گیا۔ فی یدہ محفظۃ الکتب، اس کے ہاتھ میں کتاب کا بستہ ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے فی یدہ،
یدی جو ہے یہ مذکر کی ضمیر ہے اور مراد مذکر ہے کہ اس طالب علم کے ہاتھ میں کتاب کا بستہ ہے. محفظۃ الکتبی، محفظہ کے معنی عزیز طلبہ آتا ہے بستہ، بیگ، جس میں آپ حضرات کتابیں رکھتے ہیں، قلم وغیرہ رکھا کرتے ہیں، جو بھی مطلب آلات علم رکھا جاتا ہے وہ اس کو محفظہ کہا جاتا ہے. کافیہ کتبہ کہ اس میں اس کی کتابیں ہیں. ہو لایا کیوں؟ اس سے مراد یہاں پر مذکر نہیں، وہ طالب علم ہے جو مرد کی شکل میں ہے. فی یدیہا محفظۃ، اس کے ہاتھ میں محفظہ ہے یعنی بیگ ہے. ایک لفظ اور آتا ہے عربی میں بیگ کے لیے حقیبۃ، وہ بھی اس کا معنی وہی آتا ہے بستہ، اور اس کا معنی بھی بستہ ہی ہے محفظہ. فیہا کتبہا وقراستہا واقلامہا ومراتہا ومحایتہا، اس میں آئے کہا فی یدیہا محفظۃ، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ ہے، ایک بستہ ہے. یہاں پر دیکھیے حال آیا، یہاں پر مراد مؤنث ہے یعنی وہ طالبہ مراد ہے، تلمیذہ مراد ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو بیگ ہے لیکن اس میں کیا کیا سب رکھا رہے ہیں. فیہا کتبہا، اس بیگ کے اندر اس کی کتابیں ہیں، وقراستہا اور اس کی کاپیاں ہیں، واقلامہا، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں عزیز طلبہ یہاں پر حال آیا گیا، ہو نہیں لایا کیوں؟ یہاں پر مؤنث مراد ہے، مؤنث کی طرف اشارہ ہے. اور اس میں اس کی قلمیں ہیں، ومراتہا، اور اس کی پینسل ہیں، مبراتہا پینسل ہے، ومحایتہا، اور اس میں ربڑ ہے. آئے کہہ رہے ہیں اہیہ ذاہبۃ المدرسہ، کیا وہ مدرسہ جا رہی ہے؟ دیکھیے یہاں پر ذاہبۃ لایا، یہ مؤنث ہے، اور جب اس کی ضمیر لائے ہیں تو ہی لائے ہیں، ہوا نہیں لائے ہیں. کیوں؟ اگر ہوا لاتے تو غلط ہو جاتا، اس لیے کہا کیا وہ مدرسہ جا رہی ہے؟ نعم ہی ذاہبۃ المدرسہ، ہاں وہ مدرسہ جا رہی ہے. یعنی سوال جواب کی شکل میں جملہ استعمال کیا گیا ہے. کہا اہی ذاہبۃ بغیر عربۃ، کیا وہ بغیر گاڑی کے جا رہی ہے؟ یعنی وہ پیدل جا رہی ہے، ایسے چل رہی ہے؟ تو کریں لا، کہ نہیں. اس کے بعد کہا لا ہی مسلمۃ، کیا وہ جا رہی ہے، وہ مسلمان، وہ طالبہ یا تلمیذہ، کیا وہ مسلم ہے؟ تو کریں لا ہی مسلمۃ، نہیں وہ مسلمہ نہیں ہے. یہ ذاہبۃ فی العربۃ، وہ تو گاڑی میں جا رہی ہے یعنی وہ پیدل نہیں جا رہی ہے. یہاں پر بھی دیکھیے ہیا کا استعمال کیا گیا. عربۃ المدرسۃ واقفۃ امامہا ومعہا امرأۃ، مدرسے کی گاڑی وہ کھڑی ہے اس کے سامنے. کریں عربۃ المدرسۃ، مدرسے کی گاڑی کھڑی ہے اس کے سامنے. واقفۃ امامہا، امامہا کیوں لائے؟ اس وجہ سے اس کے سامنے مراد وہ تلمیذہ ہے. اگر یہاں پر کوئی تلمیذ مراد ہوتا، کوئی شاگرد یا کوئی مرد کی شکل میں کوئی طالب علم مراد ہوتا، کوئی اسٹوڈنٹ، تو امامہ کہتے، لیکن امامہ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طالبہ مراد ہے کہ اس کے سامنے کھڑی ہے. ومعہا امرأۃ، اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، یعنی کہہ رہے ہیں ومعہا، ہاں سے مراد وہی تلمیذہ کہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے. عزیز طلبہ آج آپ کے ہم سبق کو یہیں پر روکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آئندہ پھر آپ کے اس سبق کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.